ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین، سورۃ فاتحہ کے مشہور ناموں میں سے ایک اہم نام سورۃ الصلاۃ یعنی نماز والی کی صورت ہے۔ چونکہ یہ صورت نماز کا اہم رکن ہے، نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار اسی صورت پر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الصلاۃ رکھا گیا ہے۔ یہ نام بھی نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمایا ہے، بلکہ حدیث قدسیہ میں خود رب العزت نے سورۃ فاتحہ کا یہ نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ معروف صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے میں نے اسے عطا فرمانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ وَإِذَا قال الرحمن الرحیم، اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو رب العزت فرماتے ہیں، اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ فائدہ قال مالک یوم الدین، جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو خالق کائنات فرماتا ہے، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور کبھی فرماتا ہے، فوضع الی عبدی، میرے بندے نے ہر چیز میرے سپرد کر دی ہے۔ جب بندہ دربار الہی میں عرض کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو عرض سے آواز آتی ہے، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے، کسی سے مدد نہیں مانگے گا، اور میری طرف سے وعدہ ہے کہ وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، وہ جو کچھ مانگے گا تو میں اسے دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ میری حمد و ثنا کرنے والے، میری بزرگی کا اظہار کرنے والے اور میری عبادت اور مجھ سے استعانت کا وعدہ کرنے والے، اب مانگنا تیرا کام ہے اور طاق فرمانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو کچھ مانگے میں اسے عطا فرماؤں گا۔ صحیح مسلم ہے، صفحہ 170، جلد اول، کتاب الصلاۃ۔ سامعین، آپ اس حدیث مقدسہ کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے اور ایک ایک کلمے پر دوبارہ غور فرمائیں کہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والا مسلمان اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان اور راضی ہوتا ہے اس پر کہ اس کے ہر جملے کا جواب ارشاد فرماتا، بندے کی زبان سے اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا اور ہر بندے کو ہر چیز دینے کا اعلان فرما دیتا ہے۔ دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ اس حدیث قدسی کے ابتدائی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے، اور جب تقسیم نماز کی تفسیر بیان فرمائی تو نہ رکوع تقسیم کیا، نہ سجدہ تقسیم کیا، نہ جلسہ، نہ استراحت تقسیم کیا، نہ قومہ تقسیم کیا، نہ قعدہ تقسیم کیا، نہ سلام تقسیم کیا، بلکہ تقسیم کیا تو سورۃ فاتحہ کو تقسیم کیا۔ آپ ذرا سورۃ فاتحہ کی فضیلت، اہمیت اور اس کی افادت و حیثیت کے بارے میں خدائی فیصلہ تو ملاحظہ فرمائیں کہ رب العزت نے تکبیر کا جواب نہیں دیا، ثنا کا جواب نہیں دیا، تسبیحات کا جواب نہیں دیا، سجدہ کی تسبیحات کا جواب نہیں دیا، دو سجدوں کے درمیان کی دعا کا جواب نہیں دیا، تشہد کا جواب نہیں دیا، درود شریف کا جواب نہیں دیا، قبل از سلام کی دعاؤں کا جواب نہیں دیا، نماز کے سلام کا جواب نہیں دیا، اذکار بعد السلام کا جواب نہیں دیا، مگر سورۃ فاتحہ کی ایک ایک آیت کا جواب دیا اور ایک ایک جملے کا جواب دیا۔ سورۃ فاتحہ کی اس فضیلت کے باوجود اگر کوئی مسلمان اس عظیم المرتب سورت سے نفرت کا اظہار کرے، نماز میں اس کی قراءت سے انکار کرے اور امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں سے تکرار کرے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے ہمکنار کرے اور اسے نصیب اس صورت کا پیار کرے تاکہ وہ اپنے رب سے گفتار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا اچھا کردار کرے اور سورۃ فاتحہ کی برکت سے ہم سب کا بیڑا پار کرے، آمین۔ فاتحہ خلف الامام کے بارے میں ان واضح، صریح اور صحیح حدیث کی موجود میں اگر کوئی شخص محض تعصب، ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر سورۃ فاتحہ کی قراءت سے انکار کرتا ہے تو اس سے سوچ لینا چاہیے کہ جس نبی اور رسول کا کلمہ پڑھ کر
وہ مسلمان ہوا ہے، کل قیامت کے دن اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائے گا اور کس طرح وہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم آخرت کی رسوائی سے بچنا، جہنم سے آزادی حاصل کرنا، حوض کوثر کا بابرکت پانی پینا چاہتے ہیں تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننا اور جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی ذریعہ اور ایک وسیلہ ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح مسلم شریف کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس میں آپ نے یقیناً غور فرمایا ہوگا کہ بندہ خالق کائنات اللہ رب العزت سے مناجات کرتا ہے، یعنی باہمی گفتگو کرتا ہے۔ بندہ ایک ایک آیت تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت ہر ایک کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ اس مناجات یعنی باہمی سرگوشی کی بنا پر بعض مفسرین کرام نے سورۃ فاتحہ کا نام سورۃ مناجات بھی رکھا ہے، کیونکہ اس سورت میں بندہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے اس بابرکت نام سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا اشد ضروری اور لازمی ہے، کیونکہ جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات، ہم کلامی اور گفتگو سے محروم رہا اور اس کی نماز بھی مقبول و منظور نہ ہوئی۔ آپ مناجات ربانی کی بات کو آسان الفاظ میں یوں سمجھے کہ ایک شخص نے خالق و ارض و سما کے دربار میں حاضری کے لیے بڑی تیاری کی، وضو کیا، وقت صرف کیا، صاف ستھرا لباس زیتن کیا، خوشبو لگائی اور وقت مقررہ پر خالق حقیقی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اب رب العزت اس کی طرف متوجہ ہے کہ آنے والا سائل کوئی بات کرے، کوئی درخواست پیش کرے اور کوئی مطالبہ میرے سامنے رکھے تو میں اس کے سوال کا جواب دوں، اس کی درخواست کو قبول کروں، اس کے مطالبے کو پورا کروں، مگر یہ حضرت ہاتھ باندھے لب بند کیے خاموش کھڑے ہیں اور کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ اللہ ارحم الراحمین تمام الطاف و اکرام کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، مگر یہ بزرگ لب کشائی کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو آپ خود اندازہ فرمائیں کہ اللہ رحیم و کریم کے دربار عالی شان سے خالی ہاتھ لوٹنے والے کو آپ خوش قسمت کہیں گے یا بد قسمت؟ دوسری طرف ایک ہم جیسا مسکین و بے نوا وضو کر کے سینے پہ ہاتھ باندھ کے بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ مولا کائنات کے دربار میں کھڑا ہے، سبحانک اللہم سبحان اللہ پڑھ کر اپنے خالق کی تعریف و تمجید بجا لا کر الحمدللہ رب العالمین کے خوبصورت الفاظ اپنی زبان پر لاتا ہے، رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، ارشاد ہوتا ہے حمدنی عبدی، میرے فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے اس سے باتیں کرتے جاتے ہیں، وہ ہمارا خالق و مالک ہماری گزارشات کا کمال مہربانی سے جواب دے رہا ہے۔ تو حضرات آپ خود فیصلہ فرمائے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں سے زیادہ کون خوش قسمت، نیک بخت اور سعادت مند ہو سکتا ہے کہ جس سے دن رات میں 5 مرتبہ اور 5 نمازوں کی ہر رکعت میں اپنے راز کو خالق سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ سورۃ فاتحہ میں بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اپنے جمیع معاملات اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اس سے وعدہ کرتا ہے کہ میں نے عبادت و استعانت کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیرے حوالے کر دیا ہے۔ اس لیے سورت مبارکہ کا نام سورت تفویض بھی یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے دینے والی سورت بھی ہے۔ اس نام سے بھی نماز میں سورت فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ عیا اور واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔